الدين عند الله الإسلام. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. محترم دوستو، اللہ تعالیٰ شان و اپنے تنازع کرنے کا احسان ہے کہ ہم تمام کو اس دین کی بات کی طرف زندگی کے قبول فرمائے. جو سب لوگوں کو قرآن کریم کی آیت کریمہ تلاوت کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ایک بات کا واضح اشارہ فرمایا ہے کہ رب ذوالجلال کے یہاں جو دین پسندیدہ ہے، جو مذہب پسندیدہ ہے، وہ کیا ہے؟ اس کا واضح طور پر اشارہ فرمایا کہ رب ذوالجلال کے یہاں جو دین قابل تقلید ہے، قابل عمل ہے، اللہ رب العزت والجلال کو جو دین پسند ہے وہ ہے اسلام. اس کے علاوہ کوئی مذہب اور کوئی بھی دین یا چاہے آسمانی بھی نہ ہو، آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے وہ سارے انبیاء علیہ السلام آئے اور سب نے اللہ تعالیٰ کا واضح پیغام لوگوں کو سنایا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں پیدا ہو جانے کے بعد، دنیا میں مبعوث ہو جانے کے بعد پچھلے تمام دین بھی اب جو ہے ختم ہو گئے. اب اس دین کی کوئی ویلیو نہیں رہی. اس دین پر کوئی عمل کرے گا تو راہ راست پر نہیں کہلائے گا. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری دین کے ساتھ دنیا میں مبعوث فرما چکے ہیں. اس لیے پچھلے تمام مذاہب پر بھی جو لوگ چل رہے ہیں، حالانکہ وہ آسمانی دین ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آ گئے، آپ نے لوگوں کو رب ذوالجلال کی وحدانیت کی طرف لوگوں کو بلایا. تو اب اللہ تعالیٰ کو کیا پسند ہے، رب ذوالجلال کیا چاہتے ہیں، قرآن کریم کے اندر اسے صاف طور پر فرما دیا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام. رب ذوالجلال کے یہاں جو دین قابل عبادت ہے، قابل عمل ہے، اور اس کا جو اتباع کیا جائے، اس پر عمل کیا جائے، وہ ہے دین اسلام. اور جو مسئلہ دین ہے ان لوگوں کے بارے میں کیا کہا گیا؟ جو کہا گیا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ دین اسلام کے علاوہ، دین اسلام کو چھوڑ کر کوئی دوسرا دین لے کر کے آئے گا. جیسا کہ دنیا میں چل رہا ہے، الگ الگ طرح کے لوگ ہیں، الگ الگ طرح کے لوگوں کی جو ہے ماننے کا، عمل کرنے کا، لوگوں کا اپنا الگ الگ معاملہ ہے. تو جتنے بھی دین ہیں، چاہے وہ آسمانی کیوں نہ ہو، چاہے لوگوں کے اپنے بنائے ہوئے کیوں نہ ہو، وہ سب کے سب کے بارے میں صاف طور پر فرما دیا گیا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، دین اسلام کو چھوڑ کر دوسرا مذہب لے کر کے آئے گا، دوسرا دین لے کر کے آئے گا، فرمایا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، ہرگز قبول نہیں ہوگا، ہرگز قبول نہیں ہوگا. تو مقبولیت پر اور قبولیت کے اوپر کون ہوگا؟ وہ جو دین اسلام پر چل رہا ہے، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آقا اور اپنا سب کچھ مان کر وہ چلتا ہے. ٹھیک ہے، دنیا میں کہیں نہ کہیں کسی معاملے میں کمزور ہے، کسی معاملے میں مضبوط ہے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا رشتہ کبھی مضبوط ہو جاتا ہے، کبھی کمزور ہو جاتا ہے، کبھی مستحیل ہو جاتا ہے، کبھی ڈرتا ہو جاتا ہے. لیکن وہ اپنے آپ کو جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے وہ چلنے میں جو ہے پورے طور پر وہ تیار ہے، اور اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہی وہ تصور کرتا ہے، اور جتنا ہو سکے اپنے آپ کو انہی راستوں پر چلاتا ہے. تو یہ کیا ہوا؟ یہ ہو کہ انسان کی خاصیت ہے. کوئی فرشتے نہیں ہے، یہ فرشتوں کا معاملہ جو کیسا ہے، اللہ تعالیٰ نے جس کو جس معاملے پر لگا دیا وہ اسی کے اوپر ہے.
اسی طرح سے عبادتوں کے اندر ہے، کوئی قاعدے میں ہے۔ بہرحال یہ جو ہے یہ وہ جماعت ہے فرشتوں کی جو کبھی معصیت اور گناہ نہیں کر سکتی، اس لیے کہ ان کے اندر وہ بات ہی نہیں ہے، وہ چیز ان کے اندر نہیں ہے جس سے وہ گناہ کی طرف جائیں، ان چیزوں کو ان کے اندر نہیں رکھا گیا ہے۔ ہاں لیکن یہ انسان ہے، ان کے اندر ایسے باتوں کو رکھا گیا ہے، فجور اس کو فجور کا مادہ بھی رکھا گیا ہے، اور رب ذوالجلال کا خوف، تقویٰ اور عبادت اور خشیت الہی اور ورع ان چیزوں کو بھی رکھا گیا ہے۔ بندہ چاہے تو معصیت اور گناہ کی طرف جا کر کے اپنے آخرت کو خراب بھی کر سکتا ہے، اور اگر چاہے تو اپنے ان باتوں کو جو رب ذوالجلال کی فرمانبرداری کی طرف لے کر کے جاتی ہے اور عبادت کی طرف لے کر کے جاتی ہے، یعنی ان کو استعمال کر کے رب ذوالجلال کی عبادت کر کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کر کے اپنے آپ کو فرمانبردار اور تابعدار بنا کر کے اللہ رب العزت والجلال کے آپ کو کامیاب بھی کرا سکتا ہے۔ ایسا باتہ دونوں طرح کے باتیں بندوں کے اندر رکھے گئے، تو اس لیے ضرورت پڑی ہے، اس لیے ضرورت پڑی حضرات انبیاء علیہ السلام کی، ٹھیک ہے، حضرات انبیاء علیہ السلام کی ضرورت کیوں پڑی؟ یہ اس لیے پڑی ہے کہ دونوں باتیں انسانوں کے اندر رکھے گئے ہیں، اور ہم سب نے آدھے عرصہ میں جب پیدا نہیں ہوئے تھے تو ہم سب روحیں جہاں پر ان کی جمع تھی وہاں پر ہم سب کی روحوں نے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ تو ہمارا پالنہار ہے، تو ہمارا رب ہے، تو ہمارا مالک ہے۔ اب اسے امتحان کار میں بھیجا گیا ہے، جس کو امتحان کار میں بھیجا گیا ہے، ہمیں دنیا میں بھیجا گیا ہے، یہ ہمارے لوگوں کا امتحان ہے۔ ہم سب لوگ اس وجہ سے زندہ ہیں، یعنی ہمارے ہاتھ کام کر رہے ہیں، ہماری آنکھیں کام کر رہی ہیں، ہمارا دماغ کام کر رہا ہے، زبان کام کر رہی ہے، اور بدن کے سارے اعضاء اپنے کام پر لگے ہوئے ہیں۔ یہ کیوں؟ یہ اس لیے کہا جاتا ہے یہ بندہ زندہ ہے، یہ سارے کام کر رہا ہے، اور اس کے ہاتھ کام پہ محسوسات احساس اس کے اندر ہے۔ یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس کے اندر روح ہے۔ اس کے اندر کیا ہے؟ رب ذوالجلال نے ایک چیز ہے جس کا نام روح ہے، وہ روح رب ذوالجلال نے انسان کے بدن کے اندر ڈالا ہے، اور کب ڈالا ہے؟ جب یہ ماں کے پیٹ میں تھا، اس وقت میں روح ہمارے بدن میں آئی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے پیر حرکت کرنے لگے، ہمارے ہاتھ جو حرکت کرنے لگے، آنکھیں کام کرنے لگی، اور اسی طرح سے بدن کے سارے اعضاء کام کرنے لگے۔ کیوں کرنے؟ اس لیے کہ رب ذوالجلال نے ہمارے بدن کے اندر روح کو ڈالا ہے۔ اور یہ روح کیا ہے؟ یہ روح رب ذوالجلال کی امانت ہے، اس لیے ہماری زندگی امانت ہے۔ ہم اپنی مرضی سے نہیں آئے اور ہم اپنی مرضی سے جائیں گے، اور مرضی سے اس لیے نہیں جائیں گے کہ ہمارے پاس امانت ہے، اور کون امانت ہے؟ روح امانت ہے۔ جب روح کا وقت مکمل ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتے کو بھیج کر کے اس روح کو منوا لیں گے، وہ روح ہماری پرواز کر جائے گی، پھر جو ہے ہمارا کام ہمارا مکان کچھ بھی کام کا نہیں ہوگا۔ یہ انسان اس کا نام اس کے ساتھ نہیں ہوئے گا، لوگ اسے کہیں گے بڑی ہے کیا ہوا؟ یہ زندہ کا بدن اس کا نام اس کے ساتھ جڑا ہوا تھا، اب اس کی روح اس کے بدن سے نکل گئی، اب کیا ہوگا؟ اب یہ جو ہے میت ہو گیا، جو کہ مٹی کب تک دفنائی جائے گی، میت کب لے کر کے جائیں گے، اس لیے بڑا بھائی کو کب لے کر کے جائیں گے، کوئی بھی کہتا۔ اس لیے کہ رب ذوالجلال نے جو امانت ہمیں سونپی تھی، اس امانت کو آج واپس دینے کا وقت آ چکا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتے کو بھیج کر اس کی ہم سے اجازت نہیں لی جائے گی کہ جو امانت ہمیں تو وہ دی تھی اب وہ ہمیں واپس لے جائے، کیا تم تیار ہو؟ ایسا نہیں پوچھا جائے گا، سوائے ایک ہم سب کے ہمارے مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پوچھا گیا تھا کہ روح آپ سے واپس لینے کا وقت آ چکا ہے، اگر
اجازت ہو تو قبض کر لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا اگر میں اجازت دوں تو میری بھی روح نکالو گے؟ ملک الموت نے کہا ضرور میں نکالوں گا، اگر آپ اجازت دیں میں وہ کام کروں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب لوگوں کا اگر ایسا وقت آئے گا، حالانکہ ہمارا ایسا وقت نہیں آنے والا، ہم سب سے کوئی نہیں پوچھے گا، کوئی فرشتہ آ کے ہم سے نہیں پوچھنے والا ہے کہ اب یہ روح نکالنے کا سمے آ چکا ہے، کیا آپ تیار ہیں؟ ایسا نہیں ہونے والا ہے. لیکن اگر ایسا ہو جائے تو کیا کریں گے؟ میرا مال کا کیا ہوگا؟ اتنی پراپرٹی، اتنے ساری جائیداد کا کیا ہوگا؟ اور میرے سامنے میرے ماں باپ کو حاضر کیا جائے، میرے اولادوں کو حاضر کیا جائے، اور فلاں کو حاضر کیا جائے، فلاں دوستوں کو حاضر کیا جائے. نہیں نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رحم اور کریم ساتھ آپ قربان جائیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے وقت میں اپنی امت کو نہیں بھول رہے. فوراً جبریل امین کو حکم دیا کہ جاؤ آسمان پر اور رب ذوالجلال سے معلوم کر کے آؤ میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر جبریل امین جاتے ہیں اور یہ جواب لے کر کے آتے ہیں کہ ہم آپ کی امت کو آپ کے بعد تنہا نہیں چھوڑیں گے، اسے راستے سے پکڑنے نہیں دیں گے، اور ان کو جو پورے طور پر ہم کو صحیح راستہ دکھائیں گے اور ان کے ساتھ شفاعت کا معاملہ کریں گے، ان کے ساتھ ہماری مدد رہے گی. اور پھر جو ہے ملک الموت سے کہا کہ ٹھیک ہے مجھے اللہ تعالیٰ کے دربار میں لے جائیں، اور رب ذوالجلال آپ کے غلام کے مشتاق ہیں. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے دنیا سے آپ نے پردہ فرمایا. تو کہنے کا حاصل یہ ہے کہ ہم سب کی روحیں ہمارے بدن میں امانت ہے. یہاں دو چیزیں، یہاں پر دو چیزیں ہیں، ان دونوں چیزوں کو سمجھنا ہے. ایک تو وہ ہے جو مٹی سے بنی ہوئی چیزیں، ہم سب کا جو بدن ہے وہ مٹی سے بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے، ہم سب کا بدن مٹی سے بنا ہوا ہے. اور ایک دن یہ چیز مٹی میں مل جائے گی تو اس کی خوراک بھی الگ ہے. اس کی خوراک، اس کی جو غذا ہے، اس کی غذا وہ چیزیں ہیں جو مٹی سے پیدا ہوتی ہیں. سمجھنا باریکی کو کہ انسان اصل میں اس کے ساتھ دو چیزیں لگی ہوئی ہیں، ایک اس کا بدن ہے اور دوسرا اس کی روح ہے. یہ دونوں چیزیں جب تک انسان کے بدن کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی ہے تب تک یہ کام کا ہے، تب تک یہ بندہ جو ہے کام کا ہے. لیکن جہاں اس کے بدن سے روح اس کی نکلی تو روح تو رب ذوالجلال کے دربار میں پہنچ گئی اور یہ بندہ جو ہے مٹی پہ چلا گیا. تو سمجھ پا رہے ہیں دونوں جب تک ایک دوسرے کے ساتھ ہے تب تک یہ انسان کام کا ہے اور اپنے آخرت تب تک وہ بنا سکتا ہے. اپنے آخرت کے لیے جس طرح کی چیزوں کو بھی چاہے وہ جمع کر سکتا ہے، اپنی کامیابی کو چاہے وہ جمع کر سکتا ہے، اور اپنے قبر کے گھڑے کو جنت کا باغ بنانا چاہے تو اس کو بھی وہ کام کر سکتا ہے. تو بتانے کا حاصل یہ ہے کہ یہ جو انسان کا جو بدن ہے وہ مٹی کا بدن ہے اور مٹی سے ہی بنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی غذا کو، کہ اس کی بھوک کو مٹانے کے لیے، اس کی غذا کو مکمل کرنے کے لیے، اس کی پرورش کے لیے اور اس کو پالنے کے لیے ایسی غذا کو مقرر فرمایا ہے، ایسی غذا کو اس کے لیے تیار کیا ہے جو چیزیں مٹی سے ہی بنتی ہے، مٹی سے ہی نکل کر کے آتی ہیں. یہ سب چیزیں جو ہیں جو ہم کھاتے پیتے ہیں یہ سب مٹی سے ہی بنتی ہیں. پودا لگا دیا، ایک دانے کو 100 دانے کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک طرح سے بڑی قدرت ہے. اگر وہ صحیح جگہ پر ڈالا گیا ہے تو رب ذوالجلال ڈالنے والے کو نہیں دیکھتے کہ یہ دانا جو ہے گیہوں کا یا اسی طرح سے کوئی کسی بھی چیز کا دانا کس نے ڈالا ہے. اگر وہ صحیح جگہ پر ڈالا ہے تو رب ذوالجلال اس ایک دانے کو 100 دانا کرنے پر قادر ہے جبکہ وہ صحیح جگہ پر ڈالا ہو. اور یہ انسان کی غذا کو مکمل کرے گا
پرورش میں کام آئے گا، اس کے پالنے پوسنے میں کام آئے گا، اس لیے کہ بدن مٹی سے بنا ہے اور اس کی ساری چیزوں کو ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا ہونے والی اجناس کو اس کے لیے مقرر فرمایا ہے۔ دوسری چیز جو ہے وہ انسان کے بدن کے اندر جس کی وجہ سے وہ زندہ ہے، جسے کہا جاتا ہے روح، اور یہ روح آسمانی ہے، یہ مٹی سے پیدا نہیں ہوئی ہے، یہ کہیں سے چل کر کے نہیں آئی ہے۔ ہم سب اپنے ماں کی پیٹوں پیٹ پہ تھے اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے بدن میں روح پھونکی ہے، وہ روح ہمارے بدن میں امانت ہے اور اس کی بھی ایک غذا ہے۔ اور روح کہاں سے آئی ہے؟ روح آسمانی ہے، یہ کبھی خیانت نہیں کرے گی، اور اسے جس کام کے لیے ہمارے پاس بھیجا گیا ہے وہ اپنے کام میں کبھی خیانت نہیں کر سکتی ہے۔ جس کام کے لیے بھیجا گیا ہے وہ اپنے کام میں کامل اور مکمل ہے۔ ایک دن جب آئے گا ہم سب کی روحیں رب ذوالجلال کے سامنے کھڑی ہوگی، ہم اپنے آپ کو جہنم سے بچاتے ہوں گے، لیکن ہماری روح کہے گی کہ نہیں ہم نے یہ گناہ کیا ہے، ہم نے فلاں گناہ کیا ہے اور فلاں جگہ پر جا کر کے گناہ کیا ہے اور تیری نافرمانی کی ہے، اور ایسے معاملات میں ہم نے جو اپنے ہاتھ کو استعمال کیا ہے۔ دوستوں، یہ بندہ جب اللہ رب العزت والجلال کے دربار سے ہٹے گا، اپنے بدن سے مخاطب ہو کر کے کہے گا ارے تجھے بچانے کے لیے میں جھوٹ بول رہا تھا اور تجھے جہنم سے بچانے کی کوشش کر رہا تھا، آج تو میرے مخالف ہو گیا۔ یہ ضرورت کیوں پڑی؟ یہ روح آسمانی ہے، اللہ رب العزت والجلال کی امانت ہے، اور جب اسے بھیجا گیا ہے ہماری مرضی سے نہیں بھیجا گیا ہے، اور جب اس کا وقت مکمل ہوگا اللہ رب العزت والجلال آسمان سے فرشتہ بھیجیں گے کہ جاؤ فلاں روح کا وقت مکمل ہو چکا ہے، اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ جب انسان کا وقت مکمل ہوگا، ایک گھڑی نہ آگے ہوگی اور نہ پیچھے ہوگی، اور اس کی روح کو اس کے بدن سے کھینچ لیا جائے گا۔ کیا ہوا؟ اس کے پانی مکمل ہو گیا، اس کے لقمے مکمل ہو گئے، اس کی غذا مکمل ہو گئی، اس کے سانس مکمل ہو گئی۔ اب یہ زندہ رہ کر کیا کرے گا؟ سانسیں جتنی سے دی گئی تھی وہ سارے سانسیں مکمل کر چکا ہے، جتنے گھونٹ پانی کے سے دیے گئے تھے وہ سارا پانی کا گھونٹ مکمل کر چکا ہے، اور جتنی غذا اس کی قسمت میں لکھی گئی تھی وہ ساری کی ساری غذا یہ پورے کر چکا ہے۔ اب یہ دنیا میں نہیں رہ سکتا ہے، اس لیے اس کے روح کو اس کے بدن سے نکلنے کا وقت آ چکا ہے، اور آسمان سے فرشتہ آئے گا جو ہم سے یہ نہیں پوچھے گا بتاؤ تیار ہو کہ نہیں ہو؟ نہیں، اب اس امانت کے رب ذوالجلال کے دربار میں جانے کا وقت آ چکا ہے۔ تو یہ یوں کہا گیا کہ یہ جو ہے آسمانی ہے۔ روح کیا ہے؟ روح ہماری آسمانی ہے۔ جب ہمارا بدن جو تھا وہ تو زمین سے اور مٹی سے بنی ہوئی چیز ہے تو مٹی میں چلے گئے، لیکن روح مٹی سے بنی ہوئی چیز نہیں ہے، اور ہم سب کو اس کا سامنا کرنا ہے۔ روح آسمانی ہے، اور رب ذوالجلال نے اس کی غذا کے لیے ہماری روح کی جو ہوتا ہے اس کی صفائی کے لیے اور اس کو جو تقویت دینے کے لیے اور اسے رب ذوالجلال کے دربار میں کامیاب کرانے کے لیے حضرات انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ جاری فرمایا۔ یہ کہا جاتا ہے یہ دین آسمانی دین ہے، اور رب ذوالجلال نے انسانوں کی روحوں کو کامیاب کرانے کے لیے اپنے محبوب بندوں کو اور اپنے محبوب انبیاء علیہ السلام کو بھیجا ہے، تاکہ وہ جس شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے آئے ہیں وہ ہمارے روح کی غذا ہے، وہ ہمارے روح کی تسکین ہے، ہمارے روح کی صفائی ہے۔ اگر اس دین پر ہم چل کر کے گئے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری اور اطاعت کر کے گئے تو کیا ہوگا؟ اس روح کو کل قیامت کے دن پشیمانی نہیں اٹھانا پڑے گا، اس نے اس غذا کو مکمل کیا ہے جو رب ذوالجلال نے ہمارے روح کے لیے جو تجویز فرمایا تھا، اس تجویز کے اوپر ہم کامیاب اترے، جس کی وجہ سے کل قیامت کے دن رب ذوالجلال کے دربار میں کامیاب ہوں گے۔ یہ چیز سمجھنا ہے، ہم سب کی روحیں ہمارے بدن میں امانت ہے، کوئی دھوکے میں نہ رہے، ہم سب کو، اور یہ یاد ہے چاہے نہ چاہے، دل چاہے یا نہ چاہے، رب ذوالجلال
پوچھا نہیں جائے گا، بلکہ جو ہے ہم چاہیں یا نہ چاہیں یہ ہماری روح ہمارے بدن سے الگ ہو جائے گی، اور تب تک ہمارے پاس وقت ہے۔ کس کے لیے وقت ہے؟ کس بات کے لیے؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرے، قبل اس کے کہ ہماری روحیں ہمارے بدن سے جدا ہو جائیں۔ ہماری روحیں جو ہمارے بدن سے جدا ہو جائے، اور پھر کیا ہوگا؟ یہ مٹی کا بدن کہاں چلا جائے گا؟ مٹی میں چلا جائے گا، لیکن یہ روح جو ہے یہ ختم نہیں ہوگی، یہ روح باقی رہے گی، یہ آسمان میں جائے گی اور رب ذوالجلال کے دربار میں جائے گی، اور ہمیں اس کا سامنا کرنا ہوگا، اور اس سے ہم اپنا پیچھا نہیں چھڑا سکتے۔ جب ساری عمر اسی روح کو لے کر کے گھوم رہے ہیں تو کیسے ہم اس سے پیچھا چھڑا سکتے ہیں؟ جب اپنے بدن کی غذا ہم مکمل کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا ہونے والی غذاؤں کو ہمارے مٹی والے بدن کے لیے جو تجویز فرمایا ہے، ہم کون ہے جو اس کا استعمال نہیں کرتا ہے؟ بتاؤ، ہم سب اس کا استعمال کر رہے ہیں، تو ہماری روح کی غذا جو رب ذوالجلال نے تجویز فرمائی ہے، آخر کیا مسئلہ ہے ہمارا کہ ہم اپنی روح کی غذا کو مکمل نہیں کرتے؟ اس کو مکمل کرنے میں کون سی رکاوٹیں آ رہی ہیں؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ دوستوں جس طرح سے ہم دنیا کے سارے کاموں کو کر رہے ہیں اور اپنے سارے بدن کے سارے جو ضرورتیں ہیں ان ساری ضرورتوں کو ہم پورا کر رہے ہیں، تو دوستوں اس چیز میں بھی کوئی رکاوٹ نہیں آنی چاہیے کہ ہماری روح کی غذا میں کوئی نہ کوئی جو ہے خرابی آ جائے اور اسی طرح سے کوئی رکاوٹ آ جائے، بلکہ رب ذوالجلال نے ہماری روح کی تسکین کے لیے اور روح کی غذا کے لیے جن اعمال کو مقرر فرمایا ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اعمال ہمیں کھول کھول کر کے بتائے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی ہمارے لیے برا نہیں چاہ سکتے، ایسا محبوب اور رحیم کریم ذات ہے۔ ہم سب جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت عزت کی نگاہوں سے اور عظمت کی نگاہوں سے ایسا عظمت والا نبی رب ذوالجلال نے دنیا میں نہیں بھیجا ہے، اور کوئی ایسا نبی اتنے بڑے مرتبے والا نہیں آیا ہے جتنے مرتبے والا نبی ہمیں اور آپ کو ملا ہے۔ لیکن دوستوں مسئلہ کیا ہوا؟ وما قدر اللہ حق قدرہ، اس طرح سے ہم نے قدردانی نہیں کی جیسی قدردانی کا حق ہے۔ وہ قدردانی بھی تو کر کے دکھائے کہ جیسا احسان رب ذوالجلال نے ہمارے ساتھ کر کے دکھایا ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ احسان کر کے دکھایا امت کے اوپر، کیا امت کے لیے ضروری نہیں ہے اس احسان کا بدلہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نبھائے، وہ وفاداری نبھا کر کے دکھائے، اور اس طرح سے سچا امتی اپنے آپ کو ثابت کر کے دکھائے؟ کیا امت ہونے کا ہمارے اوپر یہ جو ضروری نہیں ہے؟ ضرور بھی ضروری ہے، اور کل قیامت کے دوستوں اس کا حساب ہوگا۔ اللہ رب العزت والجلال سے دعا ہے ہم سب کو کہنے سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ واہ